السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے سچے خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ایسے خواب کسی کو نظر آئیں تو پھر ان خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسے خواب روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہے ہوں گے، پھر جس کی تعبیر کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آخر ان خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو آئیں میں آپ کو ان 10 سچے خوابوں کی تعبیر مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچا خواب، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا شیطانی خواب، یہ غم اور صدمے کا سبب ہوتا ہے، اور تیسرا نفسیاتی خواب، جو کچھ آدمی سوچتا ہے پھر اسی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اب ان خوابوں میں سے اعلیٰ اور عمدہ خواب وہ ہیں جو سچے خواب کہلاتے ہیں، اور یہ خواب انسان کے دل پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روحانی پیغام یا اشارہ ہوتے ہیں، جو بعض اوقات مستقبل کی جھلک دکھاتے ہیں یا زندگی کے کسی اہم مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو سچا خواب عام طور پر ایک سادہ، صاف اور یاد رہنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سچے خوابوں کے ذریعے اپنے بندے کو کسی آنے والے خیر یا شر سے آگاہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول سکتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی سچے خوابوں کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے قریب لانے کا سبب بناتا ہے۔ تو سچے خواب اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم تحفہ اور روحانی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے سچے اور اچھے خواب۔ تو مومن کے سچے اور اچھے خواب اس کے لیے نہ صرف خوشخبری ہوتی ہے بلکہ یہ نبوت کا 46واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیں میں آپ کو ان 10 سچے خوابوں کی تعبیر تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا خواب، خواب میں کعبہ دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خانہ کعبہ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی بابرکت اور خوشگوار خواب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے خواب خوش قسمت لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں کعبہ کو دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص نیک بختی اور ہدایت پانے والا اور قرب الہی حاصل کرے گا، یعنی وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طرح دوسرا خواب، خواب میں خزانہ مل جانا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ اس نے خزانہ پایا ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ وہ شخص بیمار ہوگا یا وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوگا، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح تیسرا خواب، خواب کے اندر دریا میں غسل کرنا۔ خواب میں دریا میں غسل کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ وہ دریا میں غسل کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ خواب دیکھنے والے شخص کا غم کم ہوگا، پریشانیاں کم ہوں گی۔ اگر وہ شخص بیمار ہے تو شفا اور صحت پائے گا، اور اگر وہ کسی کا قرض دار ہے تو قرض کی ادائیگی ہوگی، اور اگر وہ خوف میں ہے تو امن پائے گا، اور اگر وہ قیدی ہے تو خلاصی پائے گا۔ اسی طرح چوتھا خواب، خواب میں سخت طوفان کا آنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ سخت ہوا چل رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ اس ملک والوں کو خوف اور ڈر ہوگا، اور اگر ہوا اس قدر اتنی تیز ہو کہ وہ درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ رہی ہو تو پھر اس ملک والوں کو مرض طاعون اور مصیبت پہنچے گی۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اسی طرح پانچواں خواب کے اندر مرد کا شادی کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں شادی کرتا ہے کسی عورت سے اور پھر وہ شخص اس عورت کو پہچانتا بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص دنیاوی کامیابی یا کوئی نعمت حاصل کرے گا، اور اگر وہ شخص اس عورت کو خواب کے اندر پہچانتا نہ ہو تو پھر یہ موت یا کسی آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹا خواب، عورت کا خواب کے اندر شادی کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں شادی کرتی ہے کسی دوسرے مرد سے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ اس کی زندگی میں اسے خوشخبری ملنے والی ہوگی، یا پھر مستقبل کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی مستقبل میں اسے ضرور بالضرور خوشخبری ملنے والی ہوگی۔ اسی طرح ساتواں خواب میں قیامت دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر قیامت کو دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے، اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ خواب برا لگتا ہے، لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے۔ تعبیر کیا ہے کہ اگر مظلوم ہے تو ظالم پر قابو پائے گا اور اسے ہر غم سے نجات ملے گی۔ اسی طرح آٹھواں خواب کے اندر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں قے کر رہا ہے، اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ خواب برا لگتا ہے، لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ یہ گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے۔ اسی طرح نواں خواب میں بے ہوش ہونا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی ایسا کام درپیش آئے گا کہ وہ اپنی زندگی میں حیران و پریشان ہوگا، لیکن آخر اس کا نتیجہ بہت ہی بہترین ہوگا۔ اسی طرح 10واں خواب کے اندر مرا ہوا دیکھنا۔ اپنے آپ کو یا کسی زندہ انسان کو مرا ہوا دیکھنا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ خواب برا لگتا ہے، لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے۔ تعبیر کیا ہے کہ یہ لمبی عمر ہونے کی علامت ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو یہ تھے وہ 10 سچے خواب جن کی تعبیر کے بارے میں آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔